نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عالم برزخ کے تعلق سے عقائد جاری و ساری نے سماعت فرمائے. عذاب قبر حق ہے، یعنی قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ عقائد اہل سنت سے ہے اور یہ بالکل حق ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ، صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. یہ فرعونیوں کے عذاب کا ذکر ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ ابھی فرعونی کس حالت میں ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان پر آگ کا عذاب مسلط ہوتا ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اہل سنت و جماعت نے عذاب قبر کے ثابت کرنے پر دلیل پکڑی ہے. انہوں نے کہا کہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس سے مراد قیامت کے دن کا عذاب لیا اور یہ کہا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا بلکہ سزا وغیرہ جو ہوگی وہ قیامت میں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا انسان کے اعمال کے مطابق. اور حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، کہ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا اور قبر کا عذاب حق ہے. اسی طرح تنعیم قبر بھی حق ہے. تنعیم قبر یعنی مومنین پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کی بارش کا حضور فرمانا. جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے اور اپنے سوالات کے جوابات صحیح صحیح دے دیتا ہے تو ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے اور اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ سو جا جیسے دلہا سوتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ جو قبر کے اندر آدمی کو نعمت ملے گی وہ بھی حق ہے. اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، یعنی عذاب بھی جسم اور روح دونوں پر ہوگا اور جنت کی نعمتیں بھی جسم اور روح دونوں پر ہوں گے. جیسا کہ پہلے درس میں گزرا، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں انسان کے پورے جسم کا بیج رکھا ہے، اسی کو اجزائے اصلیہ کہتے ہیں، یعنی اصلی پارٹ. تو انسان جل جائے، گل جائے، خاک ہو جائے، مگر وہ اجزاء اس کے باقی رہتے ہیں اور وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے. یعنی انہی پر عذاب بھی ہوگا اور انہی پر ثواب بھی ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی. یعنی انہی اجزاء پر جو اجزاء باقی رہ جائیں گے انہی اجزاء پر اللہ تعالیٰ واپس دوبارہ جسم کو پیدا فرما دے گا. وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں جو ریڑھ کی ہڈی میں ہیں جس کو عجب الضب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے. یعنی اگر کوئی باریک سے باریک چیز دیکھنے کا آلہ ہو جیسے دوربین وغیرہ، اس سے بھی وہ نظر نہیں آ سکتے. نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ وہ زمین انہیں کھا سکتی ہے. وہی جسم کا بیج ہے اور اسی وجہ سے قیامت کے دن روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا. یعنی جو جسم دنیا کے اندر ہیں قیامت کے دن روحیں انہی جسم میں لوٹائی جائے گی، نہ کہ جسم دیگر میں. یعنی دوسرا جسم نہیں ہوگا، یہی جو ہمارا جسم ہے یہی جسم ہوگا. اس کو مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی چھوٹا ہوتا ہے.
پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے 1 فٹ سے 2 فٹ، 2 فٹ سے 3 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ، 7، 5.5، 6 فٹ تک کبھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو پیدا ہوا تھا یہ وہ نہیں، یہ کوئی دوسرا ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی بہت طاقتور ہو، تندرست ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور ہوتے 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 ایسا بھول جاتا ہے کہ بالکل ہڈی اور کھال رہ جاتی ہے، تب بھی آدمی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے، بدلا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد انسان کا جسم کم ہوتے 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 اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن واپس وہی اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فرما دے گا، تو وہی جسم ہوگا جو دنیا میں ہے، اور انہی جسموں میں روح کو پیش کیا جائے گا، نہ کہ کوئی دوسرا جسم بنایا جائے گا۔ تو نہ جسم دیگر میں بالائی سائر اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان، بیماری میں گھل کر کتنا سا چھوٹا رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر پہلے کی طرح ہو جاتا ہے، تو ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ وہ جو پیدا ہوا تھا یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہی ہے۔ ہاں البتہ اس کے جسم کی کمزوری اور طاقت سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح قیامت کا عود ہے، یعنی اسی طرح قیامت کے دن بھی واپس اسی طریقے سے لوٹنا ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، جیسے انسان کے جسم کے جو ذرے ہیں وہ کہیں بھی مٹیوں میں مل گئے، خاک میں اڑ گئے، ہوا بن کر راکھ بن کر اڑ گئے، ادھر ادھر منتشر ہو گئے ہوں، پھیل گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع فرما کر اس پہلی ہیئت پر، یعنی پہلی جیسی صورت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، یعنی وہی پہلے اجزائے اصلیہ جو محفوظ ہیں اسی پر ترکیب دے دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اسی کا نام حشر ہے، کہتے ہیں نا حشر کے لیے، تو حشر کا معنی اکٹھا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس بوسیدہ ہڈیوں کو، گوشتوں کو، پوستوں کو واپس اکٹھا فرما دے گا، اسی کو کہتے ہیں حشر، یعنی اکٹھا کرنے والا دن، یوم حشر یعنی جمع ہونے والا دن۔ تو عذاب و تنعیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے، لہذا قبر کا عذاب بھی حق ہے اور اس کی نعمتیں بھی حق ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ اہل سنت والجماعت کے مذہب سے خارج ہے، گمراہ ہے، بددین ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے، جیسے بعض ہوتے ہیں کہ جن کی لاش پڑے پڑے سڑ جاتی ہے، یا بعض ہوتے ہیں کہ جن کو جانور کھا جاتے ہیں، یا بعض ہوتے ہیں کہ جو ندی میں ڈوب گئے، مچھلیوں نے کھا لیا ان کو، ہر طریقے کی کیفیت ہوتی ہے مردے کی، تو مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوالات ہوں گے، جہاں پر بھی ہوگا وہیں سوالات ہوں گے، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال بھی ہوگا، اور ثواب اور عذاب جو کچھ ہو وہ شیر کے پیٹ میں پہنچے گا، یعنی بہرحال وہ کہیں بھی چلا جائے، چاہے مچھلیوں کے پیٹ میں ہو یا شیر کے پیٹ میں ہو یا زمین میں بالکل مل گیا، عذاب اور ثواب اسی جگہ پر ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام اور علماء دین اور شہداء کرام اور حافظان قرآن جو قرآن مجید پر عمل بھی کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہوں، اور وہ جس نے کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کی، اور وہ جو اپنے اوقات درود شریف میں لگا کے رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ سمجھو بھی مت، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنه مشہود تشہدہ الملائکہ فإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو، اس لیے کہ فرشتے ان درود کے وقت حاضر ہوتے ہیں، تو جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو۔ تو حضرت ابو درداء عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ کہ ابھی تو آپ حیات ہیں، تو آپ کی وفات کے بعد بھی کیا درود شریف آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وبعد الموت، اور وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو نبی اللہ کے زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے احادیث میں انبیاء کرام کے حوالے سے اور آیت کریمہ میں شہداء کرام کے حوالے سے تو شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے، اور اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی اللہ کی راہ میں اللہ کی یاد ہی میں لگے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے زخم وہ اللہ کی راہ میں کھاتے ہیں۔ تو شہید سے کئی بڑا مرتبہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے اور ان سے کئی بڑا مرتبہ نبیوں کا ہوتا ہے۔ تو جب شہید زندہ ہیں تو اولیاء کرام بھی زندہ ہیں اور انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، عالم دین کو، حافظ قرآن کو، جو قرآن پر عمل بھی کرے، ان سب کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ بددین خبیث مرتکب توحید ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مر کر مٹی میں مل گئے، تو ایسا شخص گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث ہے اور توحید کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے عقیدوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم۔